انشاءاللہ اہل سنت کے ترجمان بھی، اہل سنت کے پاسمان بھی، اہل سنت کے مجاہد موجود ہے۔ اوہ لوگوں کوئی مکان کا پہرا دیتا ہے، اوہ لوگوں اللہ اکبر کوئی دکان کا پہرا دیتا ہے۔ خدا علماء دیوبند کو قیامت کی صبح تک اللہ شاد و بہاد رکھ کے کہہ دو آمین۔ پڑھنے والے مدرسے میں علماء کے دیوانے دیوبند کے دیوانوں کو برقرار رکھے۔ ابو بکر اپنی جان جائے جان دے دیں گے، عزت جائے دے دیں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک تیری صداقت کی چوکیداری کی حفاظت پہرے داری کرتے رہیں گے۔ خلیفہ بلا فخر حضرت صدیق اکبر زندہ باد، راز نبوت حضرت صدیق اکبر زندہ باد، حضرت قاضی مدر حسین چکوال والے زندہ باد، بولو بولو حضرت قاضی مدر حسین چکوال والے، امام اہل سنت حضرت توسوی زندہ، حضرت درخواستی زندہ باد، اکابرین علماء دیوبند، خلافت راشدہ۔ کبھی مجھے موقع دینا سلمی صاحب جلسہ رکھنا، اور مجھے پہلے سے ایڈوانس پیغام دینا، دیوبند کی شان بیان کرنی ہے۔ جن دیوبندیوں کے پیچھے کہتے ہو نماز جائز نہیں، خدا پاک کی قسم تم ان کے ہاتھوں پہ جان بھی دینا اپنی سعادت سمجھو گے۔ اللہ اکبر۔ او لوگو رب اکبر کی قسم ہے، او لوگو اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، اتنا بتا دیتا ہوں دیوبند کون ہے۔ خدا پاک کی قسم صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ ہے، صحابہ کی جماعت جاری تھی، کچھ لوگ پیچھے نظر آگے پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تو آگے چلے گئے، جو بچھڑا ہوا قافلہ ہے خدا نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا ہے۔ نہیں یقین آتا چل حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو رونے لگ گئے، دیکھ کے رونے لگ گئے۔ ایک آنسو یہاں سے نکل رہا تھا، ایک آنسو یہاں سے نکل رہا تھا۔ شیخ الہند سے پوچھا، شیخ الہند کیا بات ہے؟ مولوی الیاس کو اختر کو دیکھ کے کیوں رونے لگ گئے؟ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے مولوی الیاس کو میں دیکھتا ہوں، مجھے کئی مرتبہ اس کے ساتھ صحابہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون ہے؟ امی بھی حضرت کی دادی جان فرماتی ہیں او میرا الیاس، مجھے کبھی کبھی تیرے میں سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ مدرسے دارالعلوم کا دیوبند تھا، اللہ دیوبند کا معتمم تھا۔ حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کو غسل دینے لگے، دروازے میں جھانک کے کہنے لگے او لوگو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد اچھی طرح بھر بھر کے بھکیوں میں چلوں میں عطر لے لے کر اس کے ماتھے پہ لگاؤ، اللہ اکبر، اس کے رخساروں پہ لگاؤ، اس کے پیروں پر، اس کے گھٹنوں کے سجدے والے نشانوں پہ لگاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے میں گواہ ہوں، اس پیشانی والے کو زمین پر پیشانی ٹیک کر کئی گھنٹے میں نے امت کے لیے اللہ کے آگے روتے دیکھا ہے۔ اور میرا عزیزو دیوبند کون ہے؟ اللہ کی قسم جان دے دی، اولاد قربان کر دی، بیوی بچے یتیم کرا دیے، اب بھی قیامت کی صبح تک قرآن پر، ایمان پر، اسلام پر کوئی آنچ نہ ہے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کے ہاتھوں پہ وعدہ کر لیا۔ میرے پاس وقت ہوتا میں عبداللہ درخواستی کی تمہیں تحریک سناتا، حضرت عبید اللہ سندھی بتاتا، مولانا انور شاہ کشمیری بتاتا، میں تمہیں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بتاتا۔ اے لوگو 70 سال کی عمر میں ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ انور شاہ کشمیری 8 دن آنکھیں بند کرتا تھا، 7 دن آنکھیں بند کرتا، 8ویں دن آنکھیں کھولنے سے پہلے آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ کون؟ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ اور لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، گھر کے 11 افراد ہیں، 11 افراد ہیں، ایک چٹانگ مسور کی دال ہے، آٹا کوئی نہیں، بد کوئی نہیں، ڈبل روٹی کوئی نہیں۔ بیوی کہنے لگی چاند نظر آ گیا، بتا سحری کیسے کریں گے؟ فرمایا ایک چٹانگ مسور کی دال میں 4 کلو 5 کلو پانی ڈال کر اس کا سوپ بنا لے۔ واہ واہ مدنی، تیری جتی کے نیچے ذرے ان پہ قربان جاؤ۔ 17 سال محمد کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھانے والا میرے عزیزو، سوپ پی کر سحری کی اور سوپ پی کے افطاری کی۔ شام کو جب اندھیرا چھا گیا، اپنا آپ چھپانے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکل گئے۔ جو عرب لوگوں نے افطاری کے لیے سالن پکایا، سبزیاں چھیلی، ان کے چھلکے روڈوں پر، چوکوں پر میرے عزیزو کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شام کو وہ ٹکڑے اٹھا کے لے آئے، چھلکے اٹھا کے لے آئے، فرمایا ان کو دھو لے، صاف کر لے، انہیں پانی میں ڈال کر ان کا سوپ بنا لے، افطاری سحری کا انتظام ہو جائے گا۔ کسی نے کہا اے مدنی سعودی حکومت نہیں تھی کیا؟ اس وقت ریال نہیں تھا، درہم نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا۔ فرمایا تمہیں تمہارا پیسہ مبارک ہو، مجھے مدینے کے اندر گلی کے اندر پڑے ہوئے سبزیوں کے چھلکے مبارک ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے اور لوگوں تم 3 وقت کا کھانا کھاتے، تمہیں بدہضمی کا ڈکار آتا تھا، واہ مدنی رحمت اللہ علیہ تو ان چھلکوں کا سوپ پیتا، آنکھ بند رات کو ہوا کرتی، کھلنے سے پہلے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جاتا تھا۔ کون میرا عزیزو؟ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ نہ چھیڑ ملنگانو،
ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں اپنی فقیری میں رہنے دو۔ اگر فقیر اپنی چادر سے باہر آ جائے تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، اچھو کو، یہ فقیر کون ہوتے ہیں؟ یہ سارے فقیروں کی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ وہ فقیر ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، رو کے دکھا دیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ لوگوں کی دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اور یہ فقیر مسلح پہ بیٹھ کے ہنس کے دکھا دے، اللہ مغفرت کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ کون لاہوری؟ اور ڈیرے غازی خان کے لوگوں، اللہ اکبر، ہمارے پاس دی ہیلی کاپٹر میں نہیں آیا، فوجیوں کے جہاز میں نہیں آیا، اور لوگوں پی آئی اے والے، سرین ایئر سال والے نے لے کے آئے، ایئر بلو والے نے لے کے آئے، ترکش والے نے لے کے آئے، فلائی جینا والے نے لے کے آئے۔ اللہ اکبر، دین صحابہ کے خون کے رنگوں پہ آیا ہے، دین صحابہ کی قربانیوں پہ آیا ہے، اہل اللہ کی قربانیوں پہ آیا۔ ایک وقت وہ تھا، آج لاہوری کے فیض یافتہ تمہیں ڈیرے غازی خان کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک وقت حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ پہ وہ آیا، عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے، بیوی بھوک کی وجہ سے پریشان تھی، ہر لاہوری کے ہاتھ خالی دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی کوئی انتظام نہیں ہوا، ہر لاہوری دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ دوسرا دن آیا خالی ہاتھ، بیوی اللہ اکبر اٹھ نہ سکی، بیٹھ گئی۔ عورت ہوتی ہے، جتنی بھی لڑائی میں آگے ہو، لیکن میرے عزیزو ذات میں، میرے عزیزو اپنے عذاب میں کمزور ہوتی ہے۔ 2 دن بھوکی رہی۔ تیسرے دن احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے خالی ہاتھ، بیوی سے اٹھ کے استقبال نہ کیا گیا، مارے ظفر کمزوری بھوک کی وجہ سے بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واہ لاہوری، تیری طریقت پر، تیری ولایت پر میں قربان جاؤں۔ بیوی کے پاس آ کے بیٹھے، کہا میں تجھے ایک مشورہ دوں، قبول کرے گی؟ کیا مشورہ دوں؟ فرمایا بس تو اپنے ابا کے گھر چلی جا، آج کل میرے حالات پتلے ہیں۔ کیا کہے گی؟ لاہوری مولوی تجھے 2 روٹیاں نہ دے سکا، جا اپنے گھر چلی جا، اگر میرا کوئی ذریعہ معاش لگ گیا میں تجھے بلا لوں گا۔ ہر لاہوری کی بیوی ہچکیاں لے کے رونے لگ گئی، کہ لاہوری روٹی کا تانا دے کے گھر رخصت کرتا ہے، باپ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، برادری کو کیا منہ دکھاؤں گی، خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر روٹی کھانی تھی تو میرے باپ کے گھر اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آج تک ہمارے گھر کے اندر فاقہ نہیں آیا۔ جب میرے باپ نے نکاح کے لیے اللہ اکبر میرا نام حضرت شیخ الہند کے پاس پیش کیا تو کان میں جب ایجاب و قبول کرانے کے لیے آئے تھے تو شیخ الہند کی طرف سے میرے کان میں ایجاب و قبول کی آواز آئی تھی، بیٹی حق مہر میں تجھے مفلسی ملے گی، تجھے غریبی ملے گی، ایک مرد کلندر ملے گا، تجھے فاقہ ملے گا، زمین پر چٹائیوں پہ سونا ملے گا۔ تو پتہ ہے میں نے اللہ اکبر بچیاں رو رو کے کہتی ہیں قبول ہے، میں نے ہنس ہنس کے کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اے لاہوری آج روٹی کا تانا دیا، آئندہ مجھے روٹی کا تانا دینا۔ باپ نے جب گلے لگایا تھا کہا بیٹی کیسے آئے گی؟ میں نے کہا ابو فکر نہ کر، ڈولی میں بٹھا کے بھیج رہے، جنازے کی چرپائی پہ واپس آؤں گی۔ اے لاہوری روٹی کے لیے تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، مولویوں کا سر میں نے نہیں جھکانا، اللہ اکبر، بلکہ جس دن میرا جنازہ اٹھے مجھے مبارکباد دینا۔ خدا کا شکر ہے اس عورت جنازے کی چرپائی پہ جا رہی ہے، اسے مفسر قرآن مل گیا، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا ولی اللہ مل گیا ہے۔ خدا کے واسطے ہماری ایک داستان ہے، میں تمہیں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نہیں سناتا، میں تمہیں دارالعلوم دیوبند کی مظلومیت کی داستان نہیں سناتا، اتنا تمہیں کہوں گا جب میرے عزیزو انگریز کا تسلط تھا، کیا ہے دیوبند نبی کے مخالف استغفر اللہ، صحابہ کے مخالف استغفر اللہ۔ اگر دیوبند حضور کے عاشق نہیں تو کائنات کے اندر کوئی بھی حضور کا عاشق کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ تمہارا دلی چاندنی چوک سے چلے جاؤ، 9 میل کے اندر کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہاں جہاں دیوبند کے پڑھنے والے کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے لٹکی ہو۔ جاؤ لاہور کے امان روڈ کے اوپر چلے جاؤ، قربانیاں 10,000 کس نے پیش کی؟ علماء دیوبند کے فرزندوں نے پیش کی۔ جاؤ میاں والی کی کال کوٹری سے جا کے پوچھو یا صحابہ کا دیوانہ کیسے رہا کرتا تھا۔ جاؤ اسلام آباد کے ٹول پلازا سے جا کے پوچھو۔ جاؤ نہیں یقین آتا ابھی پچھلے مہینے جاؤ اسلام آباد کے اللہ اکبر راول پنڈی کے اس روڈ سے پوچھو، بیوی پہلے چلی گئی، چھوٹے بچوں کو میرے عزیزو اس وقت یتیم کرا کے چلا گیا۔ ہماری داستان ہے، آؤ میں تمہیں میرے عزیزو غلام غوث ہزاروی کی داستان سناؤ، جس نے حضور کی ختم نبوت کے لیے بیٹے کا جنازہ چھوڑ دیا۔ اللہ بال ہے نکڑا ہے، حضرت غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں موجود ہے، اتنا بیمار ہے، کسی نے آ کے کہہ دیا حضور فلانی بستی کے اندر حضور کی ختم نبوت کی پگڑی پہ کس نے حملہ کر دیا، اتنی ساری کتابیں اٹھائی کندھے پر رکھنے کے لیے، بیوی نے آواز دی او غوث ہزاروی جا، میں تجھے منع نہیں کرتی، بچڑے کو تو دیکھ جا، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا مر گیا تو اطلاع کر دینا۔ جب میرے عزیزو بس اسٹینڈ پہ پہنچے، حضور کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے کتابیں جھولی میں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، جلدی سے خادم دوڑایا، حضرت جی واپس آ جاؤ، بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اب آپ کو یوں نہیں کہتے نہ جاؤ،
بلکہ غسل دے کے کفنا کر جنازہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ حضرت غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آنسوں کو صاف کیا، فرمایا جنازہ فرض کفایہ ہے اور محمد کی پگڑی کی حفاظت کرنا فرض عین ہے۔ میں لاکھ جنازے بچوں کے چھوڑ دوں، قادیانی کتا حضور پر بھونک رہے، میں کیسے برداشت کروں؟ جاؤ جنازہ پڑھا کر بیٹے کو دفنا دو۔ اللہ اکبر، حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے جان نکل گئی۔ قیامت کے دن انشاءاللہ اس بیٹے کے کان میں کہہ دینا، تیرا ابا کاروبار کرنے نہیں گیا بلکہ محمد کی پگڑی کی چوکیداری کرنے گیا۔ اگر دنیا کی زندگی میں نہ مل سکے، قبر میں اتارتے میرے ہاتھ نہ لگ سکے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر پیتے ہوئے خدا تجھے مجھے حضور کے حوض کوثر پہ اکٹھا فرمائے گا۔ بس کرو یار، بس کرو، چھوڑ دو نادانیاں، عقل کے ناخن لو، خدا کے واسطے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، ہم علماء کرام تمہارے سے کوئی وعدہ نہیں کرتے، نہ تمہارے بچوں کو نوکریاں دلوا سکتے ہیں، نہ تمہاری گلیاں پکی کرا سکتے ہیں، ہماری مسجد میں کوئی نہیں سنتا، اسمبلیوں کے اندر کون سنے گا؟ لیکن اللہ کی قسم، اگر قرآن میرے پاس ہو، میں ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کر سکتا ہوں، اگر تمہارے حقوق کے خلاف، تمہارے حقوق کو پامال کرنے کے لیے کوئی آواز اٹھی، انشاءاللہ اس کو دبانے کے لیے انشاءاللہ، اور تمہارے حقوق کی آواز اسمبلی کے اندر اٹھانے کے لیے یہ علماء کرام کا دیوانہ تمہیں نظر آئے گا، یہ ختم نبوت کا چوکیدار نظر آئے گا۔ اب تمہاری مرضی، مجھے نہیں پتا تم اس کی سے ووٹ دو یا نہ دو، لیکن اگر قرآن والا حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والا آ جائے، پھر آپ بتاؤ اسے ووٹ دو گے کہ اس سے ارادے ہی کرو گے؟ کون کون ووٹ دے گا میرا عزیز؟ سبحان اللہ، ایک دفعہ تو آزما کے دیکھو، سچے دل سے ایک بار آزما کے دیکھو، باقی تمہاری مرضی۔ تو میں یوں نہیں کہتا وعدہ کرو، لیکن ارادے کر لو، انشاءاللہ ووٹ ہم اقدار کو دیں گے۔ چلو میرا عزیزو، تمہاری مرضی، لیکن اسے ووٹ دینا جو رب کے قرآن کی میرے عزیزو ترجمانی کرتا نظر آئے، محمد کے فرمان کی پاسداری کرتا ہوا نظر آئے۔ کم از کم ایسا تو ملک کے اندر ہونا چاہیے۔ آخری اتنی سی نکڑی سی میری بات رہ گئی، اتنی سی بات، جب صدیق کے سامنے ولوا آیا کہ آج پتہ چلا روٹی کا سائز کیوں کم کیا، کہ آٹے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے تیرے لیے میٹھا بنا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ٹھنڈا ہو کا بھرا اور یوں آٹے کا وہ میٹھا جو بنا تھا اس کی تھال اٹھائی، اللہ اکبر، مسجد سے گھر سے باہر نکلا، سیدھا بیت المال کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ فرمایا، امیر بیت المال، مجھے بتا آج کس غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آج کس یتیم کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی؟ اگر نہیں گئی تو میرے گھر کا میٹھا اس کے گھر میں پہنچا دے۔ آئندہ جو میری تنخواہ میں آٹا آتا ہے اس میں سے آٹا اتنا کم کر دیا کر، ابو بکر کا اتنی آٹے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون میرا عزیزو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھ رہا تھا، فرمایا، او میرے بچوں، جو میری وراثت میں حصہ بچا سارے کا سارا بیچ کر میری تنخواہ بیت المال میں جمع کرا دو، میں حکومت کا پیسہ اللہ کے دربار میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اوے لوگوں، خدا کی قسم تمہیں یاران محمد کی داستان سنو، جنہیں کفن نبی کا چچا ہے، کفن کے کپڑے پورے کوئی نہیں، پیروں پہ گھاس ڈال کر جن کے پیروں کو چھپایا گیا۔ آج میرے عزیزو، ان کے نام لیوا، ان پر جانے دینے والوں کو آج میرے عزیزو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، بس جو اسلام کا نعرہ لگائے اور اسلام زندہ باد شاد باد کا نعرہ لگائے، کہہ دو انشاءاللہ ہماری حمایت بھی اس کے ساتھ ہے، ہمارا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ باقی بھائی زندگی تمہاری ہے، ووٹ تمہارا ہے، ذہن تمہارے ہیں، سوچیں تمہاری ہیں، ڈیرہ غازی خان تمہارا ہے، ہم تو مسافر لوگ ہیں۔ جو بھی اللہ کے قرآن کا واسطہ دے کر، جو بھی اللہ کے دین کی ترقی کا نام لے کر اقتدار کی کرسی پہ آئے گا، انشاءاللہ ہماری حمایت اس کے ساتھ ہے۔ خلافت راشدہ اور نفاذ شریعت کے لیے کوئی بھی ہو، جمعیت علماء اسلام کو ناپسند کرتے ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اگر قرآن و سنت کی روشنی کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا، انشاءاللہ ہماری حمایت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اس وقت دینی پینل پر بہترین پینل جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، لیکن میرے عزیزو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، آسمان والے سے باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔